بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم سنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح، تحقیق و تجزیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کم سنی میں نکاح فرمایا، اور پھر ان کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا زینب رضی اللہ عنہا نے 3 سال بعد 9 سال کی عمر میں رخصتی کر دی۔ اس پر بعض گوشوں سے اعتراضات اور شکوک و شبہات نئے نہیں تھے، بلکہ پرانے ہیں۔ علماء اور محققین نے جوابات بھی دیے ہیں، تاہم ذیل کی سطروں میں ایک ترتیب کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امید کے جواب میں تحقیق و تجزیے کے جو پہلو سامنے آئیں گے، ان سے ذہنی غبار دھل جائے گا اور ذہن کا مطالعہ بالکل صاف اور واضح ہو جائے گا۔ اس لیے مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر تفصیلی جواب لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کارگاہ عالم کا سارا نظام قانون زوجی، لا آف سیکس پر مبنی ہے، اور کائنات میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب اسی قانون کا کرشمہ اور مظہر ہیں۔ بحوالہ سورۃ الذاریات آیت نمبر 49۔ اور یہ بات ہے کہ مخلوقات کا ہر طبقہ اپنی نوعیت، کیفیت اور فطری مقاصد کے لحاظ سے مختلف ہیں، لیکن اصل زوجیت ان سب میں وہی ایک ہے۔ البتہ انواع حیوانات میں انسان کو خاص کر کے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کے زوجین کا تعلق محض شہوانی نہ ہو، بلکہ محبت اور انس کا تعلق ہو، دل کے لگاؤ اور روحوں کا اتصال کا تعلق ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے رازدار اور شریک رنج و راحت ہوں۔ ان کے درمیان ایسی معیت اور دائمی وابستگی ہو جیسے لباس اور جسم میں ہوتی ہے۔ دونوں صنفوں کا یہی تعلق دراصل انسانی تمدن کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے۔ اس ربط و تعلق کے بغیر نہ انسانی تمدن کی تعمیر ممکن ہے اور نہ ہی کسی انسانی خاندان کی تنظیم۔ جب یہ قانون زوجی خالق کائنات کی طرف سے ہے تو یہ کبھی صنفی میلان کو کچلنے اور فنا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس سے نفرت اور کلیہ اجتناب کی تعلیم دینے والا بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں لازماً ایسی گنجائش رکھی گئی ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اس اقتضا کو پورا کر سکے۔ حیوانی سرشت کے اقتضاء اور کارخانہ قدرت کے مقرر کردہ اصول و طریقے کو جاری رکھنے کے لیے قدرت نے صنف انتشار کے تمام دروازے مسدود کر دیے اور نکاح کی صورت میں صرف ایک دروازہ کھولا۔ کسی بھی آسمانی مذہب و شریعت نے اس کے بغیر مرد و عورت کے باہمی اجتماع کو جائز قرار نہیں دیا۔ پھر اسلامی شریعت میں یہاں تک حکم دیا گیا کہ اس فطری ضرورت کو تم پورا کرو، مگر منتشر اور بے ضابطہ تعلقات میں نہیں، چوری چھپے بھی نہیں، کھلے بندوں بے حیائی کے طریقے پر بھی نہیں، بلکہ باقاعدہ اعلان و اظہار کے ساتھ، تاکہ تمہاری سوسائٹی میں یہ بات معلوم ہو اور مسلم ہو جائے کہ فلاں مرد اور عورت ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم میں مبعوث ہوئے تھے جو تہذیب و تمدن کے ابتدائی درجے میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد اللہ نے صرف یہی کام نہیں کیا تھا کہ ان کے عقائد و خیالات درست کریں، بلکہ یہ خدمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد تھی کہ ان کا طرز زندگی، بود و باش اور رہن سہن بھی ٹھیک اور درست کریں، ان کو انسان بنائیں، انہیں شائستہ اخلاق، پاکیزہ معاشرت، مہذب تمدن، نیک معاملات اور عمدہ آداب کی تعلیم دے۔ یہ مقصد محض واعظ و تلقین اور قیل و قائل سے پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ 30 سال کی مختصر مدت حیات میں ایک پوری قوم کو وحشیت کے بہت نیچے مقام سے اٹھا کر تہذیب کے بلند ترین مرتبے تک پہنچا دینا اس طرح ممکن نہ تھا کہ محض مخصوص اوقات میں ان کو بلا کر کچھ زبانی ہدایات دے دی جائیں۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں ان کے سامنے انسانیت کا ایک مکمل ترین نمونہ پیش کرتے اور ان کو پورا موقع دیتے کہ اس
نمونے کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی ایثار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کو قوم کی تعلیم کے لیے عام کر دیا، اپنی کسی چیز کو بھی پرائیویٹ اور مخصوص نہ رکھا، حتیٰ کہ ان معاملات کو بھی نہ چھپایا جنہیں دنیا میں کوئی شخص عوام کے لیے کھولنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غیر معمولی اثار اس لیے کیا تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کو بہترین نمونہ اور عمدہ نظیر مل سکے۔ اسی اندرونی اور خانگی حالات دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے تمام حالات نہایت وثوق اور اعتماد کے ساتھ دنیا کے سامنے آ جائیں اور ایک کثیر جماعت کی روایت کے بعد کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، اور شریعت کے وہ احکام و مسائل جو خاص عورتوں سے متعلق ہیں اور مردوں سے بیان کرنے میں حیا اور حجاب مانع ہوتا ہے، ایسے احکام شریعت کی تبلیغ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے ذریعے سے ہو جائے۔ تنہائی کے اضطراب میں، مصیبتوں کے ہجوم میں اور ستمگاریوں کے تلاطم میں ساتھ دینے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمزدار بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا رمضان 10 عیسوی نبوت میں جب انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال بعد یہ ضروری سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں کوئی ایسی چھوٹی عمر کی خاتون داخل ہوں جنہوں نے اپنی آنکھ اسلامی ماحول میں ہی کھولی ہو اور جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آ کر پروان چڑھیں تاکہ ان کی تعلیم و تربیت ہر لحاظ سے مکمل اور مثالی طریقے پر ہو اور وہ مسلمان عورتوں اور مردوں میں اسلامی تعلیمات پھیلانے کا مؤثر ترین ذریعہ بن سکیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے مشیت الہی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو منتخب فرمایا اور شوال 3 قبل الہجر بمطابق 620 مئی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر جمہور علماء کے ہاں 6 سال تھی اور 3 سال بعد جب وہ 9 سال کی ہو چکی تھی اور ان کی والدہ محترمہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا نے آثار و قرائن سے یہ اطمینان حاصل کر لیا تھا کہ وہ اب اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ رخصتی کی جا سکتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ فرمایا اور اس طرح رخصتی کا عملی انجام پایا۔ بحوالہ مسلم شریف، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والدین کا گھر تو پہلے ہی نور اسلام سے منور تھا، عالم طفولیت ہی میں انہی کا شانہ نبوت تک پہنچا دیا گیا تاکہ ان کی سادہ لوح دل پر اسلامی تعلیم کا گہرا نقش مرتسم ہو جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی اس نو عمری میں کتاب و سنت کے علوم میں گہری بصیرت حاصل کی، اسوہ حسنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و ارشادات کا بہت بڑا ذخیرہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھا اور درس و تدریس اور نقل و روایت کے ذریعے سے اسے پوری امت کے حوالے کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اپنے اقوال و آثار کے علاوہ ان سے 2210 مرفوع احادیث صحیحہ مروی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر صحابہ و صحابیات میں سے کسی کی بھی تعداد حدیث اس سے زائد نہیں۔ بعض مریضانہ ذہن و فکر رکھنے والے افراد کے ذہن میں یہ خلچ اور الجھن پائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کم سنی میں نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ کہ اس چھوٹی سی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موضوع اور مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ ایک یہودی مستشرق نے انٹرنیٹ پر اس قسم کا اعتراض بھی اٹھایا ہے اور اس طرح اس نے بعض
بعض حقائق و واقعات، سماجی روایات، موسمی حالات اور طبی تحقیقات سے اعراض اور چشم پوشی کا اظہار بھی کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح اور رخصتی اس کم سنی میں کیوں کر ہوئی؟ یہ اعتراض در حقیقت اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں وہ اہلیت و صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تھی جو ایک خاتون کو اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر عرب کے اس وقت کے جغرافیائی ماحول اور آب و ہوا کا تاریخ مطالعہ کریں تو یہ واقعات اس مفروضے کی بنیاد کو کھوکھلی کر دیں گے، جس کی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے سلسلے میں ناروا اور بیجاب طریقے پر لب کو حرکت اور قلم کو جنبش دی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ اسلامی شریعت میں صحت نکاح کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے۔ سورۃ الطلاق میں نابالغہ کی عدت 3 ماہ بتائی گئی ہے۔ وَلَلَّائِ لَمْ يَحُضْنَ سورۃ المائدہ، اور ظاہر ہے کہ عدت کا سوال اسی عورت کے معاملے میں پیدا ہوتا ہے جس سے شوہر خلوت کر چکا ہو، کیونکہ خلوت سے پہلے طلاق کی صورت میں سرے سے کوئی عدت ہی نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 49۔ اس لیے وَلَلَّائِ لَمْ يَحُضْ سے ایسی عورت کی عدت بیان کرنا جنہیں ماہواری آنا شروع نہ ہو، وہ صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس عمر میں نہ صرف لڑکی کا نکاح کر دینا جائز ہے بلکہ شوہر کا اس کے ساتھ خلوت کرنا بھی جائز ہے۔ بحوالہ احکام القرآن، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت قابل وثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ان کے جسمانی قوی بہت بہتر تھے اور ان میں قوت نشوونما بہت زیادہ تھی۔ ایک تو خود عرب کی گرم آب و ہوا میں عورتوں کو غیر معمولی نشوونما کی صلاحیت ہے، دوسرے عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس طرح ممتاز اشخاص کے دماغی اور ذہنی قوام میں ترقی کی غیر معمولی استعداد ہوتی ہے، اسی طرح قد و قامت میں بھی بالغی کی خاص صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لیے بہت تھوڑی عمر میں وہ قوت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں پیدا ہو گئی تھی جو شوہر کے پاس جانے کے لیے ایک عورت میں ضروری ہوتی ہے۔ داؤدی نے لکھا ہے کہ وکانت عائشہ شبنت شبابہ، حسنہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت عمدگی کے ساتھ سن شباب تک ترقی کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے طبعی حالات تو ایسے تھے ہی، ان کی والدہ محترمہ نے بھی ان کے لیے ایسی باتوں کا بھی خاص اہتمام کیا تھا جو ان کے لیے جسمانی نشوونما پانے میں معدون معاون ثابت ہوئی۔ چنانچہ ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 158 اور ابن ماجہ صفحہ نمبر 246 میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان مذکور ہے کہ میری والدہ نے میری جسمانی ترقی کے لیے بہتر تدبیریں کی، آخر ایک تدبیر سے قاطر خواہ فائدہ ہوا اور میرے جسمانی حالات میں بہترین انقلاب پیدا ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس نقطے کو بھی فراموش نہ کرنا چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خود ان کی والدہ نے بدون اس کے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخصتی کا تقاضا کیا گیا ہو، خدمت نبوی میں بھیجا تھا، اور دنیا جانتی ہے کہ کوئی ماں اپنی بیٹی کی دشمن نہیں ہوتی بلکہ لڑکی سب سے زیادہ اپنی ماں ہی کی عزیز اور محبوب ہوتی ہے۔ اس لیے ناممکن اور محال ہے کہ انہوں نے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت و اہلیت سے پہلے ان کی رخصتی کر دیا ہو۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ عرب میں عموماً لڑکیاں 9 برس میں بالغ نہ ہوتی ہوں تو اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے کہ استثنائی شکل میں طبی اعتبار سے اپنی ٹھوس صحت کے پس منظر میں کوئی لڑکی خلاف عادت 9 برس ہی میں بالغ ہو جائے، جو ذہن و دماغ منفی سوچ کا عادی بن گئے ہو اور وہ صرف شکوک و شبہات کے جال بننے کے خو گرا ہو۔ انہیں تو یہ واقعہ جہالت کے تجاہل عارفانہ کے طور پر حیرت انگیز بنا کر پیش کرے گا، لیکن جو ہر طرح کی ذہنی عصبیت و جانبداری کے خول سے باہر نکل کر عدل و انصاف کے تناظر میں تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہوں، وہ جان لے کہ نہایت مستند طریقے سے ثابت ہے کہ عرب میں بعض لڑکیاں 9 برس میں ماں اور 18 برس کی عمر میں نانی بن گئی ہیں۔ سنن دارقطنی میں ہے۔ خود ہمارے ملک ہندوستان میں یہ خبر کافی تحقیق کے بعد شائع ہوئی ہے کہ وکٹوریہ اسپتال میں ایک 7 سال سے کم عمر کی لڑکی نے ایک بچہ جنا ہے۔ دیکھیے اخبار مدینہ، بجنور موجریہ 1 جولائی 1934۔
جب ہندوستان جیسے معتدل اور متوسط ماحول و آب و ہوا والے ملک میں 7 برس کی لڑکی میں یہ استعداد پیدا ہو سکتی ہے تو عرب کے گرم آب و ہوا والے ملک میں 9 سال کی لڑکی میں اس صلاحیت کا پیدا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی لڑکی ام کلثوم کا نکاح عروہ بن زبیر سے اور عروہ بن زبیر نے اپنی بھتیجی کا نکاح اپنے بھتیجے سے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی نے اپنی لڑکی کا نکاح ابن المسیب بن نجدہ سے کم سنی میں کیا۔ ان حضرات کا کم سنی میں اپنی لڑکیوں کا نکاح کر دینا بھی اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اس وقت بہت معمولی عمر میں ہی بعض لڑکیوں میں شادی و خلوت کی صلاحیت پیدا ہو جاتی تھی، تو اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 6 برس کی عمر میں ہوا تو اس میں کیا استبعاد ہے کہ ان میں جنسی صلاحیتیں پیدا نہ ہوئی ہوں، جیسا کہ ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ ان کی والدہ نے خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا تھا کہ الغرض شوہر سے ملنے کے لیے ایک عورت میں جو صلاحیتیں ضروری ہوتی ہیں وہ سب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں موجود تھیں، لہٰذا اب یہ خیال انتہائی فاسد ذہن کا غماز ہوگا اور موسمی ہلکی خاندانی اور طبی حالات سے اعراض اور چشم پوشی کا مترادف ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کم سنی میں شادی کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی۔ علاوہ ازیں حضرت عائشہ کے ماں سوائے جملہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم بیوہ، مطلقہ یا شوہر دیدہ تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کم سنی میں ہی اس لیے نکاح کر لیا گیا تھا کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عرصے تک اکتساب علوم کر سکیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے توسط سے لوگوں کو دین و شریعت کے زیادہ سے زیادہ علوم حاصل ہو سکیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 48 سال زندہ رہیں۔ زرقانی کی روایت کے مطابق 66 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، 9 برس میں رخصتی ہوئی، آپ کے ساتھ 9 سال رہیں اور آپ کی وفات کے وقت ان کی عمر 18 برس تھی۔ زرقانی الاستعباب اور صحابہ و تابعین کی ان کی قدات اور ذہانت و فراست، ذکاوت و بصیرت اور علم و عرفان سے فیض حاصل کرتے تھے اور اس طرح ان کے علمی و عرفانی فیوز و برکات ایک لمبے عرصے تک جاری رہے۔ بہوارہ زرقانی جلد نمبر 3۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ایسا آدمی دنیا میں نہیں گزرا جو کامل 23 برس تک ہر وقت ہر حال میں منظر عام پر زندگی بسر کر لے۔ سینکڑوں ہزاروں آدمی اس کی ایک ایک حرکت کے تجسس میں لگے ہوئے ہوں، اپنے گھر میں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے بھی اس کی جانچ پڑتال ہو رہی ہو، اور اتنی گہری تلاش کے بعد نہ صرف کہ اس کے پر ایک سیاہ چھیٹ تک نظر نہ آئے بلکہ یہ ثابت ہو کہ جو کچھ وہ دوسروں کو تعلیم دیتا تھا خود اس کی اپنی زندگی اس تعلیم کا مکمل نمونہ تھی، بلکہ یہ ثابت ہو کہ اس طویل زندگی میں وہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی عدل و تقوی اور سچائی و پاکیزگی کے معیاری مقام سے نہیں ہٹا، بلکہ یہ ثابت ہو کہ جن لوگوں نے سب سے زیادہ قریب سے اس کو دیکھا وہی سب سے زیادہ اس کے گرویدہ اور متعاقد ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی پوری آبادی میں انسان کامل کہلائے جانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مستحق ہیں، اور عیسائی سائنسدان نے جب تاریخ عالم میں ایسے شخص کو جو اپنی شخصیت کے جگمگاتے اور گہرے نقوش چھوڑے ہیں سب سے پہلے نمبر پر رکھ کر اپنی کتاب کا آغاز کرنا چاہا تو اس نے دیانت کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اپنے من پسند کسی سائنسدان کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اس کی نظر انتخاب اسی پر پڑی اور اسی سے اپنی کتاب کا آغاز کیا جسے دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جلوت کی ہو یا خلوت کی،
ایک کامل نمونہ ہے، اور اس میں ایسا اعتدال و توازن پایا جاتا ہے کہ کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور جب کوئی یرقانی نظر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی کمی کو تلاش کریں تو حقیقت پسند شاعر یہ کہہ کر اس کی طرف متوجہ ہوگا، فرق آنکھوں میں نہیں، فرق ہے بینائی میں، عیب 20 ہیں عیب، ہنر مند ہنر دیکھتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی دنیا سے قریبی تعلق رکھنے والے جانتے ہیں کہ اسلام کے خلاف مختلف شک و شبہات اور فتنے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ اور فتنوں کا سدباب وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ جو لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے فتنے کے شوشے چھوڑ دیتے ہیں ان کا منظم و منصوبہ بند طریقے پر جواب دیا جاتا ہے۔ کسی وجہ سے اگر علماء براہ راست انگریزی میں جواب نہیں دے سکتے تو ان کا علمی تعاون حاصل کر کے جواب کی اشاعت عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ زندگی کا کارواں جب چلتا ہے تو گرد و غبار کا اٹھنا لازمی ہے، لیکن منزل کی طرف رواں دواں رہنے ہی میں منزل پر پہنچا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے قدم میں طاقت اور دست و بازو میں قوت چاہیے۔ اس بحر حوادث میں قائم پہنچے گا وہی اب ساحل تک جو موجے بلا کا خود گر ہو رخ پھیر سکے طوفان کا۔